بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں حکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں۔ پھر سے آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اصل میں کچھ دوستوں نے مجھ سے کچھ سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال ہے کہ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ ہم نے جو چھلا کشی کی ہے، جو عمل کیا ہے، یہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں اس سے پہلے ایک بات بتا دینا چاہوں گا۔ اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سوال کے جواب کو جاننے سے پہلے اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، سالقین اور طالبین، جو مرید ہوتے ہیں، جو طالب ہوتے ہیں، تصوف کی لائن ہو یا عملیات کی لائن ہو، اس میں دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں عطائی، اللہ ان کو چنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ولی کی نظر پڑی ہو، کسی ولی نے دعا کر دیا ہو اس کے حق میں، اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں سیدھا ڈائریکٹ یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے چن لیا ہو۔ ایک یہ قسم ہوتی ہے۔ ایک وہ قسم ہوتی ہے علماء دین، محدثین، عالم، حفاظ وغیرہ، یہ جد و جہد کرتے ہیں۔ جیسے ولی بھی ہیں، اس کے اندر اولیاء اکرام بھی ہیں، جد و جہد کر کے، مجاہدہ کر کے، مشق کر کے وہ اپنا یہ راستہ طے کرتے ہیں۔ تو ان کو اپنے مقامات کا پتہ چلتا ہے، کس مقام پر ہیں، کیا حال ہے۔ اگر عملیات کی لائن میں ہیں تو اس میں کامیابی ملی یا نہیں ملی، وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور ایک دوسری قسم، جیسے میں نے کہا، عطائی، اللہ چن لیتا ہے۔ جیسے کسی ولی کے در پر گئے، وہاں سے کسی ولی سے عطا ہو گئی، کسی ولی سے کچھ مل گیا، کسی ولی نے دعا کر دی اس کے حق میں، تو اللہ نے اس کو اپنے کام کے لیے چن لیا۔ کسی ولی کی نظر پڑ گئی تو اللہ نے اس کو اپنے لیے چن لیا۔ ایک قسم ہوتی ہے محبین، پسند کر لیتا اللہ ان کو۔ ایک آرڈنری آدمی لوگوں میں سے اللہ ان کو چن لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اصل میں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر ایسے لوگوں کے آنکھوں پہ پٹی بنی ہوتی ہے۔ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس مقام پر ہیں، کس درجے پر ہیں۔ اگر جو بھی عمل کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ سے کام نہیں ہوتا، زبردست کام ہوتا ہے ان کے ہاتھ سے، زبردست کام ہوتا ہے ان کے ہاتھ سے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا۔ ان کو نہ تو کوئی موکل دکھتا ہے، نہ جن دکھتا ہے، نہ بھوت دکھتا ہے، کچھ نہیں دکھتا ان کو، لیکن اللہ ان سے کام لیتا رہتا ہے۔ اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس مقام پر ہیں۔ جب چوٹی پر، آخری جب لمٹ پر پہنچ جاتے ہیں نا، تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ یہ ایک قسم ہوتی ہے۔ بتانا یہ چاہتا تھا میں، یہ دو قسمیں بتانا ضروری اس لیے تھا کہ جب یہ دو قسموں میں سے یہ جو عطائی جو ہوتے ہیں، محبین، جن کو چنا جاتا ہے، جن کے آنکھوں پہ پٹی بنی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ان کے درجات کہاں ہیں، جب یہ ایسے کچھ عمل بھی کرتے ہیں نا کہ ہم کیسے پتہ لگائیں ہمارا عمل کامیاب ہوا ہے یا نہیں، ایسے عمل میں بھی ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا عمل کامیاب ہوا ہے۔ ان کو کچھ نہیں دکھتا، وہ اثر تو وہاں پہ ظاہر ہوگا، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا، وہاں پہ کچھ نہیں دکھتا۔ ایسے حالات میں کیا ہوتا ہے، آدمی ڈیمورلائز ہو جاتا ہے، اس کا انٹرسٹ چلا جاتا ہے۔ انٹرسٹ چلے جانے کے بعد میں کیا ہوتا ہے، نقصان میں پڑ جاتا ہے آدمی۔ اسی لیے طریقہ بتانے سے پہلے میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، بہتر ہے آپ اس کو نہ کریں، یہ اچھا نہیں ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، حال کھلتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ضائع ہو گیا، یا جو کیا ہے وہ ضائع ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ کسی کسی کو ایک چھلے میں کامیابی ملتی ہے، کسی کسی کو 2 چھلے میں کامیابی ملتی ہے، کسی کسی کو 3 چھلے میں کامیابی ملتی ہے، کسی میں یہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ راز کھلتا نہیں ہے، ان کے اوپر ظاہر نہیں ہوتا۔ ہم کو اس کے لیے آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی کے لیے بہتر ہے کہ اس کو ٹیسٹ نہ کریں، بس جو اپنے بزرگوں نے بتایا ہم کو اس راستے پہ چلنا ہے اور وہ کام کرنا ہے ہم کو۔ یہ چیز کو آپ خیال میں رکھیں۔ قافلہ اخلاص میں ہمیں انسان بننا ہے، اور ہماری اندر کی استدراجی قوتوں کو پہچاننا ہے اور اس کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ اگر اس سب چکروں میں پڑ گئے تو ہم رک جائیں گے۔ جاتے رہنا ہے ہم کو، آنکھ بند کر کے،
ہمارے سرپرست اور سرگنا اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہماری حفاظت کر لیں گے اور ہمیں کامیابی کی طرف لے کر بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ایک نیٹ ورک قائم کرنا ہے، انسان کو انسان بننا ہے، مشین نہیں بننا ہے، ہمارا مقصد یہی ہے۔ تو دیکھیے ہمیں چیک کرنے کے لیے کہ ہمارے جو عملیات جو بھی ہم نے کیا ہے، کوئی بھی چھلا کشی کی ہے، اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کو پتہ لگانے کے لیے سمپل میتھڈ کیا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے سورہ اخلاص کا عمل کیا، سورہ اخلاص کی چھلا کشی کی ہوئی ہے، اور سورہ اخلاص روزانہ آپ کے پڑھنے کا معمول 360 آپ کا پڑھنے کا معمول ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک فلاور پاٹ جو ہوتا ہے نا، جو گھر میں اگیٹی بولتے ہیں ہمارے یہاں پر، اگیٹی جو فلاور پاٹ جس کو بولتے ہیں، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے جھاڑ پلانٹس وغیرہ لگائے جاتے ہیں اگیٹی کے اندر، تو ایسا ایک اگیٹی کوئی بھی ایک جھاڑ لے لیں چھوٹا سا، کوئی پھول کا جھاڑ ہو یا جو بھی ہو جو آپ نے گھر میں لگایا ہے اگیٹی کے اندر، ہانڈی کے اندر جو بھی آپ نے لگایا ہے جھاڑ، ایسا ایک جھاڑ لے لیں، یا پھر آپ کے گھر میں کمپاؤنڈ ہے، کمپاؤنڈ میں ہی آپ نے لگایا ہے تو وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اگیٹی لے کر سامنے رکھ کر ہی پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس جھاڑ کے سامنے چھوٹا سا جھاڑ لے لیں، چھوٹا سا پلانٹ لے لیں، اور اس کے سامنے بیٹھ کر کے جو آپ کا سمجھے فار ایگزامپل آپ نے سورہ اخلاص کا چھلا کشی کی ہے اور آپ کا روز کا معمول ہے 360 پڑھنے کا، تو آپ کیا کریں گے؟ 360 مرتبہ سورہ اخلاص جو آپ کا معمول ہے وہ پڑھیں گے، اور اس پیڑ پر، اس پلانٹ پر آپ دم کر دیں گے، اس جھاڑ پر آپ دم کریں گے۔ کیا نیت سے دم کریں گے؟ سوکھ جا، گمان کیا کریں گے، توجہ کیا کریں گے کہ جھاڑ سوکھ جائے۔ یہ میکسیمم آپ 21 دن کر سکتے ہیں، کسی کو یہ 3 دن میں ہو جاتا ہے، کسی کو 11 دن میں ہوتا ہے، کسی کو 11 سے زیادہ بھی لگتا ہے، لیکن 21 دن سے زیادہ ہم کو نہیں کرنا ہے، ہم کو صرف یہی گمان کرنا، شر کا گمان، کہ جھاڑ سوکھ جائے، اسی حساب سے ہم کو اس کے اوپر توجہ ڈالنا ہے، اور جب 360 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے اوپر دم کر دینا ہے، پھونک دینا ہے، پھونک کر ہم کو نیت یہی رکھنا ہے کہ جھاڑ سوکھ جائے۔ یہ 21 دن تک کرنا ہے۔ اگر ہمارا وظیفہ کامیاب ہو گیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہم پر ظاہر کرے، تو یہ جھاڑ سوکھ جائے گا، جیسے میں نے بتایا، کسی کو 3 دن میں، کسی کو 11 دن میں، یا پھر کسی کو اس سے زیادہ، لیکن 21 دن سے زیادہ ہم کو یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھاڑ سوکھ گیا ہے یا سوکھ رہا ہے، پھر آپ کو اس کو ریورس کریں گے، پھر اس کے بعد میں نیکسٹ آپ کیا کریں گے؟ 21 دن تک آپ یہ نیت کریں گے کہ یہ ہرا بھرا ہو جائے، پھولے اور پھلے، یہ نیت کر کے اس حساب سے آپ اس کے اوپر توجہ ڈالیں گے، اور پھر 360 جو آپ کا معمول ہے اسی حساب سے آپ اس کو 21 دن دم کریں گے۔ تو کیا ہوگا؟ پہلے کے جو اعمال ہیں اس کے اندر یہ جھاڑ سوکھ جائے گا، پھر اس کے بعد میں آپ یہ نیت کر کے پڑھیں گے کہ ہرا بھرا ہو جائے، پھر سے بڑا ہو جائے، تو پھر یہ دوسرے عمل میں یہ ہرا بھرا ہو جائے گا آٹومیٹکلی۔ اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا عمل کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ ایک بات ہے۔ جو لوگ قافلہ اخلاص میں نقطہ بینی کی پریکٹس کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے اس کو معلوم کرنا، بہت ہی ایزی ہے معلوم کرنا۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ جب نقطہ بینی کے لیے آپ بیٹھتے ہیں اس ٹائم پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ سورہ اخلاص نقطہ بینی ایک دم کانسنٹریٹ کیا، اس کے اوپر آنکھ لگائی اور سورہ اخلاص پڑھنا ہے، جیسے آپ جنرلی جیسے آپ نقطہ بینی کرتے ہیں، بندو ٹراٹک کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو ٹراٹک کے پوزیشن میں بیٹھنا ہے، نقطے کو دیکھنا ہے اور سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ جیسے آپ 11 یا 12 تک پہنچیں گے، یا پھر اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے، کسی کسی کو پہلی بار میں ہی ہو جاتا ہے، وہ نقطہ جو ہے وہ ڈس اپیئر ہو جائے گا، جو لاسٹ سائز جو 5 روپے کا جو سائز ہے اس سائز پہ، لیکن وہاں تک آنا ہے آپ کو 5 روپے کے سائز تک، اس کو چیک کرنے کے لیے۔ جیسے آپ پڑھیں گے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، وہ نقطہ ڈس اپیئر ہو جائے گا آٹومیٹک۔ لیکن ایک بات خاص خیال رکھیں، جب آپ نقطہ بینی سے چیک کر رہے ہیں کمپلیٹلی ریلیکس ہونا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سے مجھے کمپلینٹس بھی آئے تو میں نے ان کو سمجھایا کہ نقطہ بینی کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے۔ یہاں پر ایک پریشر بلٹ ہوتا ہے، یہ جو ہمارا حصہ ہے نا، ادھر اندر سے ایک نسوں کو ایک دم کھڑا دیتے ہیں، اکڑا لیتے ہیں یہاں سے، یا پھر پیشانی کی نسوں کو، یا پھر آنکھ کو ایک دم ایسے گھورتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، بالکل ریلیکس پوزیشن پہ بیٹھنا ہے۔ جب ہم 5 روپے کے کوائن کے سائز تک پہنچ چکے ہیں تب کرنا ہے ہم کو یہ۔ تو جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں 1 مرتبہ فل ریلیکس پوزیشن میں آرام سے بیٹھنا ہے، جنرلی ہم جیسے دیکھتے ہیں ویسے دیکھنا ہے،
اسی پوزیشن میں، اور اس کو دیکھنا ہے. فریکشنس آف سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے، کسی کو 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ. جتنی دیر آپ اپنے کانشیس لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں اتنی دیر وہ ڈسپیئر رہے گا. جیسے آپ اس کو اوپر پڑھیں گے سورہ اخلاص 2 یا 3 مرتبہ ہی پڑھتے ہی وہ ڈسپیئر ہو جائے گا. اصل میں پرابلم کیا ہے، اس کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو بتا کر کے نقطہ بینی بندو ٹراٹک کے اوپر میں اور ایک ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ اس میں بہت سارے ڈاؤٹس بھی کلیئر کرنا اور اس کے اندر کامیابی کے لیے اور تھوڑے طریقے میں بتاؤں گا. تو نقطہ بینی کے اوپر میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو بتا کر بات کروں گا، کیونکہ اور ایک بھی طریقہ ہے نقطہ بینی کرنے والوں کے لیے، وہ کس طرح چیک کریں. یہ دوسرا طریقہ ہے. دیکھیے، لیکن یہ طریقہ آپ جو غیر عورتیں ہیں ان کے اوپر یہ استعمال نہیں کریں گے. اللہ کی طرف سے اجازت ہے، بیوی کے اوپر آپ استعمال کر سکتے ہیں، نو ایشو. لیکن دوسری عورتوں کے اوپر راستے میں چل رہے ہیں، روڈ پہ جا رہے ہیں، ایسی حرکت بالکل نہیں کرنا، نہیں تو جو پایا ہے وہ بھی کھود ہوگی. ایسی غلط حرکت کبھی نہیں کرنا. اتنی محنت سے جما کے رہتے ہو نا، ایک جھٹکے میں سب کچھ چلا جائے گا. غیر محرم عورت کے اوپر یہ کام، یہ عمل ٹیسٹ نہیں کرنا ہے. اب بندو ٹراٹک نقطہ بینی میں ہمیں کامیابی ملی ہے یا نہیں ملی ہے، اس کو کیسے چیک کرتے ہیں، یہ بھی سوال مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا گیا. اصل میں یہ جو میں نے پہلے بتایا، نقطہ بینی کو، نقطے کو دیکھو اور سورہ اخلاص پڑھو، اس میں دونوں چیز پتہ چل جاتی ہے. سورہ اخلاص بھی پتہ چل جاتا ہے کامیاب ہوا ہے یا نہیں، اور نقطہ پہ بھی ہمیں کامیابی ملی ہے یا نہیں ملی ہے، دونوں باتیں اس میں پتہ چل جاتی ہیں. پھر بھی اس کے علاوہ صرف نقطہ بینی کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا کانشیس لیول، ہماری توجہ کہاں تک پہنچی ہے، کامیابی کے حد پر پہنچی ہے کہ کس لیول پر پہنچی. اس کو دیکھنے کے لیے آپ کیا کریں گے، گردن کا یہ جو حصہ ہوتا ہے، پیچھے کا حصہ، بالکل یہ اس کا بالکل پیچھے کا حصہ، گردن کا جو ہمارا پیچھے کا حصہ ہے، آپ روڈ میں کہیں جا رہے ہیں، راستے پہ جا رہے ہیں، یا پھر آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے، برابر یہ حصے پہ آپ اپنی آنکھوں کو جوڑیں، توجہ کو لگائیں، حصے پہ لگا کر صرف اتنا اندر گمان میں یہ سوچیں کہ پلٹ، وہ ایسے پلٹے گا جیسے آپ نے اس کو پکارا ہے. تھوڑی دیر آپ اس کے اوپر 1 منٹ، 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ یا پھر میکسیمم 1 منٹ آپ اس کو ایسے توجہ ڈالیں اور گمان یہ کریں کہ یہ پلٹے گا، اور صرف اپنے دماغ میں پلٹ، اتنا ہی ریپیٹ کرنا ہے آپ کو، پلٹ، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی طرف پلٹے گا. یہ ایک طریقہ ہے نقطہ بینی میں، کانشیس لیول میں، کنسنٹریشن میں ہمیں، اور یقین میں. کہاں یقین سب سے بڑی چیز ہے. جتنا یقین پختہ رہے گا اتنا فاسٹ کام کریں گے ساری چیزیں، یقین اور گمان. تو یہ بندو ٹراٹک کو چیک کرنے کے لیے کہ ہم کس لیول پر پہنچے ہیں، کیونکہ آپ ابھی سیکنڈ اسٹیج کی بھی چیزیں کر رہے ہیں، کلرز کو بھی چینج کر رہے ہیں، زوم ان زوم آؤٹ بھی کر رہے ہیں، سیکنڈ اسٹیج بھی کام کر رہے ہیں. تو سیکنڈ اسٹیج کے بعد میں چیک کرنا ہے کہ ہم کس اسٹیج پر پہنچے ہیں. اور ایک بات میں بولتا ہوں، سن لیجئے، اسی لیے میں نے پہلے ایک بات بتائی ہے، اگر کامیابی نہیں مل رہی ہے تو آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ راز کو اللہ جانتا ہے. سب سے پہلے اللہ ان لوگوں پہ یہ رازیں اس لیے نہیں کھولتا کیونکہ بہت سے لوگ اس میں بھٹک جاتے ہیں، میں پناہ آ جاتا ہے، خود ہی آ جاتی ہے. جیسے دیکھتے ہیں کامیابی حاصل ہو گئی، اللہ اسی لیے یہ بات کو اکثر اور بیشتر لوگوں پر کھولتا نہیں ہے. کیوں؟ جیسے ہی اگر یہ سمجھو کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہی تھوڑی کامیابی ملتی ہے نا تو ہم میں پناہ آ جاتا، خود ہی آ جاتی ہے، آگے کا راستہ بھول جاتے ہیں، وہیں پہ رک جاتے ہیں. یہ شیطان کرتا ہے کام. اس کی یہ اصل وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے رازوں کو کھولتا نہیں ہے کچھ بندوں کے اوپر، کہیں یہ بھٹک نہ جائیں. جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں نا، اسی کے لیے ان کی آنکھ سے پٹی نہیں نکالتے ہیں، تاکہ یہ کہیں بھٹک نہ جائیں، کہیں ہلاکت میں نہ پڑ جائیں، میں نہ آ جائیں، خود ہی نہ آ جائیں اور وہیں پر رک نہ جائیں، اسی میں اٹک نہ جائیں، آگے جانا ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ زیادہ تر یہ رازوں کو کھولتا نہیں ہے. ناکامیابی اگر ہو رہی ہے، فکر مت کرو، اپنا کام کرتے رہو، اللہ جب ظاہر کرنا ہوگا کر دے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، انسان بننا چاہتے ہیں، جیسے اللہ نے ہم کو بنایا ہے ویسے ہم بننا چاہتے ہیں. تو یہ کچھ ایک سوال تھے جس کا مجھے جواب دینا تھا، اسی کے اوپر میں نے ویڈیو بنا دی. اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.